قصہ تاجر و قتل چور کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ قصہ وارد ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں شام کے شہروں سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتا تھا، اور وہ شخص قافلوں کے ساتھ نہ چلتا، ذات باری تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ایک مرتبہ اسی دوران وہ شام سے آ رہا تھا کہ ایک چور اس کے سامنے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اس نے تاجر کو پکار کر کہا، ٹھہر جا، تو تاجر ٹھہر گیا اور چور سے کہا کہ تیرا کام مال سے ہے، تو چور نے اس سے کہا کہ مال تو میرا ہی مال ہے، میں تو تیری جان بھی چاہتا ہوں۔ تو اس تاجر نے کہا کہ تو مجھے مہلت دے تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ تو اس چور نے کہا کہ تو کر لے جو تیرے دل میں آ رہا ہے۔ اس شخص نے 4 رکعت نماز پڑھی اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگا، اے انتہائی محبت کرنے والے، اے بے پناہ محبت کرنے والے، اے عرش کے مالک، عظمت والے، اے ظاہر کرنے والے، اے لٹانے والے، اے ہر اس کام کو کر گزرنے والے جس کا ارادہ کر لے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس نے تیرے عرش کے تمام ارکان کو بھر دیا، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس قدرت کے طفیل جس کے ذریعے سے تو اپنی تمام مخلوقات پر قدرت رکھتا ہے، اور میں تجھ سے تیری اس رحمت کے طفیل سوال کرتا ہوں جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اے فریاد رسی کرنے والے، تو میری مدد فرما۔ یہ کلمات اس تاجر نے 3 مرتبہ پڑھے تو اسی وقت ایک گھڑ سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ جب اس چور نے شاہ سوار کو دیکھا تو تاجر کو چھوڑ کر شاہ سوار کی طرف چل دیا۔ جب وہ شاہ سوار کے قریب ہوا تو شاہ سوار نے اس کو نیزہ مارا اور اسے گھوڑے سے گرا دیا، پھر اسے قتل کر دیا، اور تاجر سے کہا کہ تو جان لے کہ میں تیسرے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ دعا کی تو ہم نے آسمانوں کے دروازوں سے چنگھار کی آواز سنی، تو ہم نے کہا کہ کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے۔ پھر تو نے دوسری مرتبہ دعا کی تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ان سے آگ کی چنگھاری ظاہر ہوئی۔ پھر تو نے تیسری مرتبہ دعا کی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پکارا، کون ہے یہ مصیبت زدہ دکھی شخص؟ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس کے قتل کی ذمہ داری سونپ دی جائے، اور تو جان لے اے اللہ کے بندے کہ جو شخص بھی تیری دعا کی کلمات سے دعا مانگے ہر قسم کی مصیبت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی فرمائے گا اور اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ پھر وہ تاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے بہترین نام سکھلائے ہیں، جب بھی ان کلمات سے کوئی سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے، اور جب بھی ان کلمات سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ دعا کی کلمات یہ ہیں، یا ودودو یا ودودو، یا ذل عرش المجید، یا مبدیو یا معیدو، یا فعال لما یریدو، اسألک بنوری وجہک الذی ملاء ارکان عرشک، واسألک بقدرتک التی قدرت بها علی جمیع خلقک، واسألک برحمتک التی وسعت کل شیء لا الہ الا انت، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی۔ یہ کلمات پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے، یہ کلمات پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔